الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سورۃ مؤمن چل رہی ہے۔ کافروں کا دنیا کے اندر واپس آنے کی تمنا کرنا، اس کا ذکر ہے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل۔ قیامت کے دن کفار کہیں گے، اے ہمارے رب، 2 مرتبہ آپ نے ہمیں موت دی اور 2 مرتبہ زندگی دی، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں، کیا کوئی یہاں سے واپس جانے کی صورت ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ اس آیت میں 2 موتوں کا ذکر ہے۔ اس سے ایک تو وہ موت جو پیدائش سے پہلے کی ہے، یعنی جب انسان نہیں تھا، اس کا وجود ہی نہیں تھا، اس کو بھی موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور دوسری موت جو دنیا کی زندگی کے آخر میں آتی ہے اور ہر انسان کو آنی ہے، اور ہر ذی روح چیز کو آنی ہے اللہ کی ذات کے علاوہ۔ 2 حیاتوں کا ذکر ہے۔ اس سے ایک پیدائش والی حیات ہے کہ جب انسان پیدا ہوا اسے زندگی دی گئی۔ دوسری حشر والی حیات ہے کہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سارے ہی انسان زندہ ہو جائیں گے۔ یہ 2 حیاتیں تو ظاہری طور پر ہیں، لیکن ایک تیسری موت اور حیات بھی ہے جسے برزخی موت و حیات کہتے ہیں، جو مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، ظاہر نہیں ہے۔ اس لیے آیت میں اس کا صراحتاً ذکر نہیں ہے۔ برزخی حیات پر مرنے کے بعد محشر کے زندہ ہونے کے درمیان میں جو برزخی حیات ہے، قرآن و حدیث کے اندر اس پر مستقل دلائل موجود ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے عقائد اور عقیدہ کے مطابق مرنے کے بعد مرنے والا اگر نیک ہے تو اسے راحت نصیب ہوتی ہے اور وہ راحت کو محسوس کرتا ہے، اگر برا ہے تو اسے سزا ہوتی ہے، وہ سزا اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اس برزخی موت و حیات کو سمجھنے کے لیے حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قبر کی زندگی اور امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سماع موطا کا مطالعہ کرنا بہت ہی مفید ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ یہاں سے تقریباً 3 رکوعوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مد مقابل فرعون، حامان، قارون کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات اور دیگر دلائل دے کر اللہ نے فرعون، حامان، قارون کے پاس بھیجا کہ ان کو دعوت دیں۔ جب لوگ ایمان لانے لگتے تو فرعونیوں نے آپس میں مشورہ کر کے ایک تجویز پیش کی کہ ان ایمان لانے والے مردوں کو ہم قتل کر دیں، ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں، ان سے خدمت لیں۔ اب ان کو قتل کرنے کی 2 وجہ ہیں، یا تو یہ وجہ تھی کہ ان کی نسل نہ بڑھے، یہ یہیں ختم ہو جائیں، یا وجہ یہ تھی کہ یہ اس قتل کے ہمارے فیصلے سے ڈر جائیں اور ایمان نہ لائیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اسی مرد مومن کا ذکر کیا ہے جس کے نام پر سورت کا نام رکھ دیا گیا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ فرعون اور اس کے حواری حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو فرعون ہی کے خاندان کا ایک مومن بندہ جو ایمان تو لا چکا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن اپنے ایمان کو اب تک چھپائے ہوئے تھا، اس نے فرعون اور اپنے خاندان آل فرعون کو سمجھایا کہ دیکھو، کیا تم ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا ہے، اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟
تمہیں اس کے قتل کا کیا فائدہ ہے، اسے چھوڑ دو۔ اگر وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے تو جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا، اور اگر وہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے تو جو نفع اس کی دعوت کی وجہ سے ملے گا اس سے تم بھی فائدہ اٹھا لینا۔ تو یہی وہ رجل مومن ہے جس کے نام کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے، اور اسی نسبت سے اس کو صورت مومن کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب دین کے لیے ضرورت پیش آ جائے تو ہم وہ رجل مومن والا کردار کم سے کم ضرور ادا کریں، پھر کھل کر میدان کے اندر آئیں۔ گستاخان رسول، گستاخان صحابہ، گستاخان اولیاء اللہ اور قرآن و حدیث کے صریح احکام پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اور جو لوگ بلا وجہ اس کی تعویلات کرتے ہیں، کھل کر ان کے سامنے کہنا چاہیے کہ یہ زیادتی اللہ کے دین کے ساتھ مت کرو، ورنہ تمہارے اوپر وہی مصیبتیں اور عذاب آئیں گی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں کامل اعتماد کے ساتھ اپنے حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔